ایوان صنعت و تجارت کوئٹہ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اشتراک سے ایکسپورٹ فائنینسنگ سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے مختلف اسکیمات کے تحت ایکسپورٹرز کو قرضوں کی فراہمی کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئی۔ اس تقریب میں چھوٹے کاروبار سے وابستہ خواتین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی اور معلومات حاصل کیں۔ اس موقع پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اورنگزیب کاکڑ نے کہا کہ ایکسپورٹ فائنینسنگ اسکیم کے تحت ایکسپورٹرز کو قرضوں کی فراہمی کے لیے 1800 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، مگر بلوچستان سے ایکسپورٹ فائنینسنگ کے قرضے کے حصول کے لیے ہمیں کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اسکیم کے تحت 180 دنوں کے لیے کسی بھی ایکسپورٹر کو قرضے کی فراہمی کی جاتی ہے، جس پر شرح سود مانیٹری پالیسی سے بھی 3% کم ہے۔ آج کے سیشن میں جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے جن کا تعلق ایکسپورٹ کے ساتھ تھا، ان کو ہم لوگوں نے بریف کیا ایکسپورٹ کے حوالے سے، ایکسپورٹ ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے، ایکسپورٹ میں کیا کیا ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمرشل بینکس یا سینٹرل بینک کی طرف سے، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو اسکیمز اویلیبل ہیں ان کا تھوڑا سا ہم لوگوں نے ان کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر لی۔ امید کی جاتی کہ انشاءاللہ وہ ان انفارمیشن سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ملکی ایکسپورٹ میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس موقع پر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کوئٹہ کے سینئر ممبر حاجی آغا گل خلجی نے کہا کہ اس اسکیم کے بارے میں بتائی جانے والی شرائط سے لگتا ہے کہ اسکیم بلوچستان کے ایکسپورٹرز کے لیے نہیں ہے، کیونکہ بلوچستان کو اسٹیٹ بینک اور دیگر کمرشل بینکوں کی جانب سے غیر اعلانیہ طور پر ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہاں کے ایکسپورٹرز، امپورٹرز، زمیندار یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کو قرضوں کا اجرا نہیں کیا جاتا، اور ایسا لگتا ہے کہ بلوچستان ایک لاوارث صوبہ ہے۔ ہر سیکٹر میں ہمارا بلوچستان میں جو ہے سب کی ساتھ ڈگریاں ہیں، نوکریاں نہیں ہیں۔ تو میں بولتا بزنس کرو، بزنس میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور بزنس سنت ہے اور اس میں برکت ہے۔ اور تنخواہ والا بندے تو ہم کو معلوم ہے کہ 20، 21، 22 تاریخ کے بعد جو پیٹرول ختم ہوتے ہیں موٹر سائیکل یا گاڑی کی طرف آپ لوگ جھٹکے پر ہوتے ہیں۔ اس لیے میں بولتا ہوں کہ اس لوگوں کو بزنس کی طرف عملائے اور یوتھ کو اور بقایا ینگ جنریشن کو یا مزید بلوچستانیوں کو، یہاں پر نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی زراعت ہے، نہ کوئی ٹیکسٹائل ملز ہے، 2 بارڈر ہے وہ بھی بند کیا ہوا ہے۔ یہ لوگ آخر کیا کریں؟ تو اسی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اس یوتھ کے لیے ہم چیمبر آف کامرس بتوسط اسٹیٹ بینک ان کو قرضہ دے اور اپنا بزنس کرے، اپنے بزنس سٹارٹ کرے۔ تقریب میں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز اور خواتین کو قرضوں کے اجرا سے متعلق نئی اسکیمات کی تجاویز بھی پیش کی گئیں۔ ساتھ ہی ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان کے ڈائریکٹر مولادات اور زین العابدین نے کہا کہ چیمبر آف کامرس میں ایک ہیلپ ڈیسک بنایا جائے گا تاکہ ایکسپورٹرز اور دیگر کاروباری لوگوں کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے تجاویز اور معلومات فراہم کی جا سکیں۔ رپورٹر محمد بلال، کیمرہ مین یاسر کے ساتھ وش نیوز، کوئٹہ۔